الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جمادی ثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ جمادی ثانی کے ساتھ دو عظیم شخصیات کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 20 جمادی ثانی کو ان کا یوم پیدائش ہے، اور خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم وصال 22 جمادی ثانی ہے۔ اسلام کی یہ دونوں عظیم اور مقدس شخصیات ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت کی اہم ترین فرد ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ہیں اور امام الصحابہ ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں شخصیات کو بہت اونچا اور بہت بلند و بالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میں مختصر ان کی شان اقدس کی چند ایک جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون فاطمہ؟ جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہے۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام خواتین جنت کی سردار ہیں۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام الحسنین ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اپنے والد ماجد آخر الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تمام مشکلات اٹھائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں اٹھائیں۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے اور حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اسلامی تاریخ کی بلکہ دنیا کی تاریخ کی جو 5 بڑی خواتین ہیں، شان و شوکت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان میں شامل ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اسلام کی اور تاریخ انسانی کی 5 بڑی عظیم خواتین ہیں، ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہیں،
خواتین میں بہت اونچا مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں۔ دوسری حضرت مریم بنت عمران جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کا بھی بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ تیسری ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاندار انداز میں شان و شوکت بیان فرمائی ہے۔ اور چوتھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی خواتین اسلام میں بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پانچویں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی خواتین میں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کر دیا گیا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار عورت ہے۔ ان کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں بھائی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار خاتون ہے۔ کتنا اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ عابدہ، زاہدہ، راکعہ اور ساجدہ تھی، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والی تھیں، ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہتی اور لمبے لمبے سجدے کرتی رہتی، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناز و نیاز سے یہ عرض کرتی، جب آپ کے سجدے ختم نہ ہوتے، راتیں ختم ہو جاتی، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی کہ یا اللہ کوئی رات اتنی لمبی بنا کہ فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ کر سکے۔ اتنی عابدہ، زاہدہ، راکعہ اور ساجدہ خاتون تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس جمیل تھی، چلنے کے انداز میں، بولنے کے انداز میں، گفتگو کے انداز میں، انداز تکلم میں، انداز تخاطب میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی حفاظت فرماتی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے، ان کا ماتھا چومتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پر اپنے ساتھ ان کو بٹھاتے، اتنی محبت کرتے، آپ کے آنے پر آپ کا استقبال کرتے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی، آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتی اور آپ کو اپنی نشست پر لا کر بٹھاتی، آپ کی مبارک پیشانی کو بوسہ دیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے خدمت کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سمیٹتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں سرگوشی کی تو یہ رو پڑی، اس کے بعد دوبارہ بلایا، پھر آپ کے کان میں سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑی۔ بعد میں کسی نے پوچھا آپ کے رونے اور ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سرگوشی کی تو آپ رو پڑی، جب دوسری مرتبہ سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے فرمایا کہ فاطمہ اسی مرض کے اندر میرا وصال ہو جائے گا اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا، یعنی
میرا انتقال ہو جائے گا، تو میں یہ سن کر رو پڑی کہ رسول پاک کی جدائی کے صدمے کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گی۔ اور جب دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ فاطمہ، میرے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گے، یعنی سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا اور تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ملاقات کی جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت فرمایا تھا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ فاطمہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ تو یہ بات سن کر میں مسکرا پڑی۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اگر خواتین اسلام جنت میں جانا چاہتی ہیں تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور جس طرح انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تعلیمات کو اپنایا، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خواتین اسلام کو حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنی ہوگی، تاکہ ان کی قیادت میں، سیادت میں انہیں جنت میں جانا نصیب ہو سکے۔ اگر وہ بے پردہ زندگی گزاریں گی اور بے عملی کی زندگی گزاریں گی اور بے نماز بن کر زندگی گزاریں گی اور اسی طرح گناہوں والی زندگی گزاریں گی، تو پھر حضرت فاطمہ کی شفاعت انہیں کہاں ملے گی؟ حضرت فاطمہ کی قیادت اور سیادت انہیں کہاں ملے گی؟ وہی خواتین حضرت فاطمہ کی قیادت اور سیادت میں جنت میں جانے کی سعادت حاصل کریں گی، جو حضرت فاطمہ کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کریں گی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اپنا آئیڈیل ان کو بنائیں اور اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ ان کو بنائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ کہ آوارہ عورتوں کو، نہ کہ گلوکاراؤں اور اداکاراؤں کو، اور نہ کہ بے پردہ اور آوارہ گھومنے والی عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہمارا آئیڈیل ایسی فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں میں کام کرنے والی عورتیں خواتین اسلام کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی۔ ان کی آئیڈیل تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور ان کی قیادت اور سیادت میں جائیں اور ان کی سرداری میں ہمیں جنت میں جانا نصیب ہو، تو پھر خواتین اسلام کو حضرت فاطمہ کی پیروی کرنا ہوگا۔ آخر میں ایک شعر پر میں ان کی شان کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، اس پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر ذکر خیر تھا۔ اب تھوڑا سا ذکر خیر، کیونکہ 22 جمادی الثانی اسی ماہ کی 22 تاریخ کو، آج بھی 22 تاریخ ہے، تو اسی ماہ کی مناسبت سے اور اس تاریخ کی مناسبت سے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی چند ایک کلمات میں عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد اور اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کے بعد پوری کائنات میں، پوری انسانیت میں، سارے انسانوں میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اونچے مقام اور مرتبے سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے، قرآن پاک میں آپ کی صحابیت کا ذکر موجود ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی صحابیت کو ذکر کیا ہے۔ سورۃ اللیل کی آخری 5 آیات میں حضرت ابو بکر کی شان بیان کی گئی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوصال کے اندر، آپ کی مبارک زندگی کے اندر 17 نمازیں
پڑھائی ہیں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، حجرے میں تشریف فرما تھے، رسول پاک نے حکم دیا کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ رسول پاک کی مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھانے کی آپ کو سعادت حاصل ہوئی، تو رسول پاک نے اپنی زندگی میں آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے بتا دیا کہ میرے بعد میرے دین کا امام بھی ابو بکر ہے اور میری سیاست کا امام بھی ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیب فضیلت میں بھی پہلے نمبر پر ہیں اور ترتیب خلافت میں بھی پہلے نمبر پر ہیں۔ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر، حضرت عمر کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان کا تیسرا نمبر اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر۔ بعض جاہل اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ ترتیب بالکل غلط ہے، یہ شعر بالکل غلط ہے۔ ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر اور علی دا چوتھا نمبر، یہ ترتیب ہے اہل سنت کا، اسی پر اجماع ہے۔ باقی شان سبحان اللہ، ابو بکر کی شان بھی بہت اونچی، عمر کی شان بھی بہت اونچی، عثمان کی شان بھی بہت اونچی اور شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بہت بلند و بالا ہے۔ اور ہم تو اللہ کا شکر ہے اہل سنت اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت کے ہر فرد سے پیار کرتے ہیں، صحابہ کے ہر فرد سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں دونوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اہل بیت کی شان کا بھی تذکرہ ہے، صحابہ کی شان کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کے صحابہ کو بھول جاتے ہیں اور کچھ صحابہ کی محبت کی آڑ لے کے اہل بیت کو بھول جاتے ہیں، یہ دونوں راستے غلط ہیں۔ اہل بیت کے بھی ہر فرد سے پیار کریں اور صحابہ کے بھی ہر فرد سے پیار کریں، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی عقیدہ اہل سنت ہے، یہی جنت کا راستہ ہے اور یہی قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ اہل بیت کی شان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود اور صحابہ کی شان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود، ہر مسلمان ان سے پیار کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جس کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی نیکی اور احسان کیا، میں نے ہر ایک کی نیکی اور ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، اللہ تعالیٰ ہی ان کی نیکیوں اور ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اپنے دست قدرت سے چکائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں، ابو بکر کی شان کا اندازہ لگائیں اور ان کے مقام اور مرتبہ کا اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، رسول پاک نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، آج تم میں سے نماز جنازہ کسی مسلمان کی کس نے پڑھی ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ آپ نے چوتھا سوال کیا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار مسلمان کی عیادت کی ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بیمار کی عیادت کی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے اندر یہ 4 خوبیاں جمع ہو گئیں وہ لازماً اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جن کو جنتی رسول پاک نے قرار دے دیا۔ اور عشرہ مبشرہ کی مشہور زمانہ حدیث ہے جس میں رسول پاک نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور دیگر صحابہ کا ذکر کیا۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ ان کے جنتی ہونے کو بیان کیا تو ابو بکر کو سر فہرست رکھا، حضرت ابو بکر کا پہلے ذکر کیا۔ اسی وجہ سے اہل سنت بھی ابو بکر کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، کیونکہ رسول پاک نے پہلے نمبر پر رکھا، اللہ نے پہلے نمبر پر رکھا۔ اور رسول پاک کے کئی فرامین اس طرح کے ملتے ہیں جن کا یہ مفہوم ہے کہ ابو بکر کے سوا اللہ تبارک و تعالی میرے بعد کسی کی امامت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر سے اتنی محبت اور پیار ہے۔
تو حضرت ابو بکر کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے۔ آج کل لوگ عجیب و غریب باتیں کر دیتے ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت کے اختلافات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی حضرت فاطمہ کا، کبھی حضرت ابو بکر کا، کبھی حضرت علی کا، کبھی حضرت امیر معاویہ کا، کبھی کسی اور صحابی کے۔ اس طرح کے جاہل ذاکرین، جاہل ذاکر یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اختلافات میں ڈالنے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام اہل بیت سے پیار کرتے تھے اور اہل بیت صحابہ کرام سے پیار کرتے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے وزیر بن کر رہے ان کی زندگی میں، ان کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ان کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے۔ اگر پیار اور محبت نہیں تھا، حضرت ابو بکر حضرت علی کے امام ہیں، حضرت علی کے پیش امام ہیں، تو ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، پیار تھا، محبت تھا۔ لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ آج کل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور دیگر جو سوشل میڈیا اپلیکیشنز ہیں، ان کے اندر جو ہے رنگ برنگی جاہل ذاکروں نے باتیں پھیلا دی، اور اختلافات بھڑکانا، بیان کرنا بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ ان کا آپس میں بڑا پیار اور محبت تھا حضرت۔ اور پھر صحابہ اکرام کا کوئی ایسا فرد نہیں کہ وصال کے وقت رسول پاک مجھ سے راضی نہ ہو، اہل بیت کا کوئی ایسا فرد نہیں وصال کے وقت رسول پاک مجھ سے راضی نہ ہو۔ جب رسول پاک صحابہ سے راضی ہے، اہل بیت سے راضی ہے، تو کوئی اور اگر ناراض ہوگا تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے پنجابی کے اندر حضرت ابو بکر کی شان میں، صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہووے ثبوت دیو، صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہووے ثبوت دیو، جے فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہووے ثبوت دیو، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن کوئی منکر عقل تو اے گل منا نہیں سکتا، جو نبی تے نہ دے گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ جھوٹ کا پلندہ ہے آپس کے اختلافات۔ جاہل ذاکروں نے اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر میں آخر میں یہ بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، صحابہ کرام اور اہل بیت کہ پہلے تو اس طرح کے اختلافات ہی نہیں، اگر کوئی بتقاضۂ بشریت ان کے آپس میں کوئی اختلافات ہوئے ہیں تو وہ بڑی شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ شخصیات ہیں۔ آپ کو کس نے جج بنا کے بٹھایا ان کے درمیان؟ آپ کہاں سے قاضی بن گئے؟ آپ کہاں سے فیصل بن گئے؟ جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کے جو اختلافات ہیں ان کے اندر آپ فیصلے کریں گے؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یہ تو اسی طرح ہے جس طرح دو بڑے پروفیسر آپس میں اختلاف کر رہے ہو تو کچی کلاس کا بچہ اڑ کے ان کے درمیان جو ہے ٹانگ اڑانا شروع کر دے۔ اسی طرح دو بڑے مفتیان کرام کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہو اور دینی کلاسوں کا پہلی کلاس کا طالب علم جو ہے ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ عقل نہیں مانتی۔ حالانکہ تو عام بات ہے، وہ تو بڑی شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں، حدیثی شخصیات ہیں، جن کی شان و عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، پیارے نبی نے اپنے فرمان میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان جاہلوں نے اللہ معاف فرمائے کبھی کوئی حضرت علی کے بارے میں، کوئی حضرت علی امیر معاویہ کے بارے میں، کوئی حضرت فاطمہ کے بارے میں، کوئی حضرت ابو بکر کے بارے میں، کوئی حضرت عمر کے بارے میں، کوئی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، کوئی عمر بن عاص کے بارے میں، کوئی کسی اور کے بارے میں۔ اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے ورنہ جہنم کے ایندھن بنیں گے، کیا فائدہ ملے گا؟ رسول پاک کے صحابہ کے دشمن بھی جہنم کے راستے پر ہے اور رسول پاک کی اہل بیت کے دشمن بھی جہنم کے راستے پر ہیں۔ یہ مقدس اور عظیم شخصیات ہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا ان کے درمیان جج بنے، ان کے کوئی معاملات ہیں اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا، وہ جانے اللہ جانے، ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان معاملات میں پڑھ کے اپنی آخرت کو برباد کریں؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی، حج کیا ہے کہ نہیں کیا، والدین کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، شریعت و سنت پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ جو پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں، جو پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں اللہ معاف فرمائے کلپ بن رہے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ہم بڑے دھڑلے سے ان کو سن رہے ہیں اور کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے۔
جو حضرات صحابہ کے خلاف کھڑا ہے وہ بھی جہنم کے راستے پر کھڑا ہے، جو اہل بیت کے خلاف کھڑا ہے وہ بھی جہنم کے راستے پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیات سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر یہ جعلی کلپ چھوٹے موٹے ذاکروں کے، جاہلوں کے آتے رہتے، ان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے ان مقدس شخصیات کے بارے میں قرآن میں 2 آیات میں بتا دیتا ہوں، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور دوسری آیت اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ آپ بیچ میں سے جاہل ذاکر نکل کے اور صحابہ کرام پر زبانیں تان دراز کریں یا اہل بیت پر زبانیں تان دراز کریں، ایسے جاہل خطیب اور جاہل ذاکرین قابل اصلاح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مقدس شخصیات کی پیروی اور غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔